بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لائب کے معزز دوستو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سعودی عرب کو عام طور پر لوگ اسلامی تشخص مکہ اور مدینہ کی وجہ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودیہ ایک ایسا اسلامی ملک ہے جہاں 1400 سال بعد آج بھی قرآن و سنت کی روشنی میں قانونی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تیل کی دولت سے مالا مال سعودی عرب ہمیشہ سے امیر اور بااثر ہے، بلکہ 1932 میں آزادی کے 6 سال بعد 1938 میں تیل کی دریافت کے بعد سعودی عرب کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ اس سے پہلے کہ آپ کو سعودی عرب کے سخت قوانین اور حیرت انگیز حقائق سے متعارف کرائیں، یہاں چند چیزیں آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے حسب ضرورت نہیں آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی منفرد اور معلومات سے بڑی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ سعودی عرب خلیج کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اسلام کے 5ویں رکن یعنی حج کی ادائیگی کے لیے ہر سال لاکھوں لوگ سعودی عرب کا رخ کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں الیکشن اور سیاست کا کوئی تصور نہیں، بلکہ سعودی عرب میں بادشاہت کا نظام ہے، اور 1992 میں اختیار کیے گئے بنیادی قوانین کے مطابق سعودی عرب پر پہلے بادشاہ عبدالعزیز ابن سعود کی اولاد حکمرانی کرے گی، اور قرآن پاک ملک کا آئین اور شریعت حکومت کی بنیاد ہے۔ سعودی عرب جہاں مقدس مقامات کی وجہ سے عزت کا مقام رکھتا ہے، وہیں کچھ سخت اور سنگین سزاؤں کی وجہ سے اکثر لبرل طبقات کی تنقید کی زد میں بھی رہتا ہے۔ یہاں ماضی میں خواتین پر سخت پابندیاں تھیں۔ خواتین کو کاروبار شروع کرنے، شادی کرنے یا اسقاط حمل کروانے کے لیے مرد رشتہ دار کی اجازت درکار ہوتی تھی۔ سعودی خواتین کو 2012 تک اولمپکس میں حصہ لینے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ 2018 تک سعودی عرب دنیا کا واحد ملک تھا جہاں خواتین قانونی طور پر گاڑی نہیں چلا سکتی تھی، لیکن برسوں کی انتخابی مہم کے بعد 2018 میں قانون میں تبدیلی کی گئی اور اب سعودی خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت ہے۔ خواتین کی آزادی کا سہرا ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو جاتا ہے، جنہوں نے مشرق وسطیٰ کے اس ملک کو جدید بنانے کے لیے گزشتہ چند سالوں میں خواتین کے لیے وسیع اصلاحات متعارف کرائیں۔ ان میں خواتین کو اپنے پاسپورٹ حاصل کرنے، بیرون ملک سفر کرنے اور ولی یعنی مرد سرپرست کی اجازت کے بغیر آزادانہ زندگی گزارنے کا حق دینا شامل ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسلامی قوانین کے نفاذ اور سختیوں کی وجہ سے شاید سعودی عرب کوئی قدامت پسند اور خیمہ بستیوں اور کچی گلیوں والا ملک ہے، تو ایسا ہرگز نہیں، بلکہ سعودی عرب میں تعلیم کا معیار بہت بلند ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی عمارت اسکائی پیٹ کے علاوہ جدید سعودی عرب نے خوابوں کے شہر کا نقشہ پیش کر دیا ہے، اور عرب دنیا کے اس جدید ترین شہر نے یورپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ سعودی عرب میں قرآن کا حکم چلتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سعودی عرب کوئی دقیانوسی ملک ہے۔ سعودی حکمرانوں کو قدامت پسند کہنے والوں کے لیے بتاتے چلیں کہ 1985 میں شہزادہ سلطان بن سلمان امریکی خلائی شٹل ڈسکوری پر خلا میں سفر کرنے والے پہلے سعودی، پہلے عرب اور پہلے مسلمان تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ سعودی عرب جدت اور ترقی میں دنیا کے کئی ممالک سے کئی گنا آگے ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بھی سعودی عرب میں ہے۔ اب ہم آپ کو سعودی عرب کے کچھ سخت قوانین کے بارے میں بتاتے چلیں۔ یہاں غیر ملکی لوگوں کے لیے روزگار کے بے پناہ مواقع موجود ہیں، لیکن سعودی عرب میں غیر مسلموں کو سعودی شہریت نہیں دی جاتی، اور غیر مسلموں کو عبادت گاہ بنانے کی اجازت بھی نہیں، بلکہ یہاں انتقال کرنے والے غیر ملکی غیر مسلموں کی آخری رسومات تک ادا کرنے کی اجازت نہیں، اور تدفین کی اجازت بھی نہیں۔ ریگستانوں پر مشتمل مملکت سعودی عرب کی کروڑوں آبادی کے لیے ملک میں کوئی بھی دریا نہیں جہاں سے میٹھا پانی لوگوں کو فراہم کیا جا سکے، لیکن حکومت کی کاوشوں سے لوگوں کو پانی کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ یہاں لوگوں کو زیر زمین آبی ذخائر سے پانی حاصل کر کے اس کو صاف کر کے لوگوں کو فراہم کیا جاتا ہے۔
यहाँ आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं कि खुद रेगिस्तानी मुल्क होने के बावजूद सऊदी अरब ऑस्ट्रेलिया से रेत इंपोर्ट करता है। इसकी वजह यह है कि सऊदी रेगिस्तानों में पाई जाने वाली रेत तमीरात और शीशा साजी जैसी सरगर्मियों के लिए मौजूद नहीं, इसलिए सऊदीया को रेत खरीदना पड़ती है। एक और मज़ेदार बात यह है कि सऊदीया में ऊँट भी मुकामी नहीं बल्कि ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियन होते हैं, क्योंकि ऊँट यहाँ की खुराक का एक बड़ा हिस्सा है और ऊँटों की कमी की वजह से सऊदी अरब ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया से इनकी दरामद पर इन्हिसार करता है। पाकिस्तान में हाल ही में एक मुतनाज़ कानून पास हुआ जिसको हम जिन्स परस्ती की हौसला अफजाई करार दिया जा रहा है। लेकिन आपको बताते चलें कि जहां सऊदी अरब में चोरी करने वाला चाहे कोई भी हो, इसके हाथ काट दिए जाते हैं, वहीं हम जिन्स परस्ती की सज़ा मौत है, और यही नहीं बल्कि कत्ल है। असमत दरी, मसल्ला, डकैती, मंशियात का इस्तेमाल, ज़िना, इस्लाम की तौहीन, शाही ख़ानदान की तौहीन और जादूगिरी करने वालों का सर कलम कर दिया जाता है। उम्मीद है कि दोस्तों हमारी ये छोटी सी मेहनत आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।